بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک سوال پر ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا آن لائن اسٹوڈنٹس ہمیں خریدنے چاہیے یا نہیں خریدنے چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آن لائن اسٹوڈنٹس آپ کو کب خریدنے چاہیے اور کب نہیں خریدنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آن لائن اسٹوڈنٹ جتنے بھی لوگوں نے پہلے خریدے ہیں، بہت سارے لوگ جاننے والے بھی ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس سے بھی رابطہ رہتا ہے، تو اکثر فراڈ ہوا ہے۔ وہ فراڈ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ فراڈ میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر آپ خریدتے ہیں، مثال دیتا ہوں کہ 10,000 کا آپ نے یا 15,000 کا ایک اسٹوڈنٹ خریدا، وہ اسٹوڈنٹ آپ سے مطمئن نہیں ہوا، یعنی آپ نے خریدا اور پڑھانے کے حوالے سے آپ سے وہ اسٹوڈنٹ مطمئن نہیں ہوا، تو وہ اسٹوڈنٹ بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ بھاگ جاتا ہے تو آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اب آپ کے پیسے ضائع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ آپ نے خود تلاش نہیں کیا، کسی کے تلاش کیے ہوئے پہ آپ نے انحصار کیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خود اسٹوڈنٹ تلاش کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹرائل کلاس دیتے ہیں، پھر جا کے آپ کی جو ہے اس سے بات ہوتی ہے، پھر فائنل ہوتا ہے۔ تو فائنل کرنے کے بعد جب وہ آپ سے مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ کلاس لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹ تلاش کیا ہوتا ہے، یہ ایک اکیڈمی کی طرف سے ہوتا ہے یا کسی بندے نے خریدا، اس کو خود تلاش کر کے آگے بیچا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی طرح نہیں ہے، آپ اس طرح اس کو نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ آپ کو تو وہ جانتا ہی نہیں، نہ آپ نے ٹرائل کلاس اس کو دی ہے، ٹرائل کلاس بھی کسی نے دی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ خریدے جاتے ہیں وہ اکثر فیک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا کوئی رشتہ دار باہر کے ملک میں رہتا ہے، تو میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں مطلب یہ کہوں کہ باہر کے ملک کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ خرید لیں اتنے کا، اور وہ اسٹوڈنٹ میں بیچ دیتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اب اس کو جب بیچ دیتے ہیں تو میں پیسے پر لے لیتا ہوں پہلے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو، یعنی کہ جو رشتہ دار، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی 4 دن اس سے پڑھ کے اس کو چھوڑ دینا بس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے کسی کو پھر وہی اسٹوڈنٹ سیل کیا جاتا ہے، پھر اسٹوڈنٹ سیل کیا جاتا ہے۔ یہ ہم پاکستانی جو ہیں جگاڑی لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ جگاڑ ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے چلایا بھی ہے۔ اس لیے میں آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پرچیز کرنے کے حوالے سے، خریدنے کے حوالے سے اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنی محنت کریں اسٹوڈنٹ کو تلاش کرنے میں، ایک دن انشاءاللہ ضرور اسٹوڈنٹ مل جائیں گے۔ ابھی مشکل ہے اسٹوڈنٹ کو تلاش کرنا، ابھی مشکل ہو چکا ہے کرونا کے بعد، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرف آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ابھی اسٹوڈنٹ کو تلاش کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ناممکن ابھی بھی نہیں ہوا۔ اپنی محنت اور کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ ضرور ملتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ خریدیں نہ، بلکہ خود تلاش کریں۔ تو اس کے نقصان ہوتے ہیں، ایک تو پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں اکیڈمیوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جی یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، ایسے ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اسٹوڈنٹ دے رہا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، 15,000 روپے ایک بندہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی فیس ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے 10,000 دے دیں اور آپ اسٹوڈنٹ لے لیں۔ تو اس سے بہتر اگر اس کے پانچ اسٹوڈنٹ اگر موجود ہیں، 5 اسٹوڈنٹ اگر اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ بجائے اس کے 20,000 کا ایک ٹیچر رکھے اور 5 اسٹوڈنٹ کو وہ ایک ٹیچر پڑھائے، تو 30,000 تو اس کو بچ رہا ہے نا۔ تو وہ کیوں بیچے گا؟ اسٹوڈنٹ نہیں بیچے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرغی جو ہے اس کے انڈے کھانے چاہیے، نہ کہ مرغی ذبح کر کے انڈے بھی ضائع کر بیٹھے انسان۔ تو یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ مرغی کے انڈے کھاتے ہیں، مرغی ذبح نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو ہے اکیڈمیوں والے، جو یہ بالکل بھی جو ہے آن لائن اسٹوڈنٹ نہیں سیل کرتے، یہ مطلب اس بجائے اس کے کہ وہ ایک دفعہ 10,000 لے لیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے جو ہے اس سے 10-15,000 لے کے کھاتے رہیں۔ تو مرغی ذبح نہیں کرتے بلکہ انڈے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ انڈے کھانے کی کوشش کیا کریں۔ اکٹھی ایک مرغی خرید کے پھر مرغی بھی بھاگ جاتی ہے، اور پھر آپ کا جو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، تو آپ پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا۔ تو آن لائن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خریدنے نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے 100% جو اچھا بندہ ہے اور واقعی وہ آن لائن اسٹوڈنٹ دیتا ہے، تو آپ اس پہ اپنے قریبی آس پاس بندے سے وہ جو ہے نا اس پہ انٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب وہ آپ کے قریب کسی جگہ پہ رہتا ہے، جس سے آپ دوبارہ بھی ملاقات کر سکیں۔ یہ آن لائن جو ہے نہ آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو آپ بار بار اس کو جس سے خریدے ہیں اسے کہیں گے جی بھاگ گیا ہے،
تو وہ کیا کرے گا، آپ کا نمبر بلاک کر دے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آن لائن اسٹوڈنٹ بندہ خریدے ہی نہ۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں سے بچیں، تو اپنی محنت کریں۔ اپنی محنت انشاءاللہ کسی دن رنگ لے آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اسٹوڈنٹ 1 سے 2، 2 سے 3، 4 یعنی اس طرح بنتے رہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ہی محنت کا پھل ملتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں شروع میں انہوں نے جلدی سے ڈھونڈ لیے تھے، کچھ لوگوں کو ٹائم لگ گیا تھا۔ ایک سیریز ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، ایک سیریز میرا ارادہ ہے شروع کریں گے جن لوگوں کو اسٹوڈنٹ ملے ہیں، یعنی جو لوگ آن لائن پڑھا رہے ہیں ان کو آن لائن اسٹوڈنٹ کیسے ملے تھے۔ تو یہ سیریز اگر ہم شروع کریں، اس کے اوپر ویڈیو شروع کریں، جو لوگ مطلب پڑھا رہے ہیں ان کی ویڈیو، ان کے انٹرویو کریں اپنے اس چینل پر، تو ہمیں مزید طریقہ کار ہمیں مل سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے اسٹوڈنٹ کو حاصل کر سکیں ہیں، انہوں نے کیسے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈا۔ تو اگرچہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، بہرحال انشاءاللہ کچھ مخلص لوگ اگر ہوں گے تو وہ ضرور بتائیں گے کہ ہم نے ایسے ایسے اسٹوڈنٹس کو تلاش کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم یہ بھی طریقہ کار اپنائیں گے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، علماء قرآء کرام تک، کہ آن لائن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو اس ایک ٹاپک پر بھی ویڈیوز انشاءاللہ بنائیں گے، اگر قاری حضرات جو ہیں وہ ساتھ دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آن لائن اسٹوڈنٹ آپ تلاش نہ کریں، آن لائن اسٹوڈنٹ جو آپ نہ خریدیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آن لائن اسٹوڈنٹس کو خود ڈھونڈیں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس سے پہلے بات کریں گے، اس کو مطمئن کریں گے، پھر جا کے آپ کلاس لیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ ایسے آ کے بیٹھ جائے گا، جیسے آپ نے خریدا ہوا بندہ ہے تو وہ آپ سے تو مطمئن نہیں ہوا، وہ تو جس نے اس کو ڈھونڈا ہے وہ مطمئن اس نے کیا ہے، آپ نے تو نہیں کیا نا، تو اس وجہ سے وہ بھاگ جائے گا اگر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوا تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ جس کو ڈھونڈتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے پھر محنت کا پتہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ نے اس پہ مزید اس کو ہر طرح سے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے، تو وہ ساری چیزیں پھر آپ کو علم ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن اسٹوڈنٹ کو تلاش کریں بجائے کہ آپ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ آن لائن اسٹوڈنٹ کو تلاش کر کے اپنی محنت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔